بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی جانب سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے شخص کو موضوع بحث بنا رہے ہیں جس کا دامن تاریخ اسلام کے ان خونین دھبوں سے داغدار ہے جس کا ازالہ رہتی دنیا تک ممکن نہیں۔ اس شخص کے گلے نہ صرف معصومین اہل بیت کا خون مقدس ہے بلکہ اسلامی خلافت راشدہ کے سینے میں خنجر پیوست کرنے اور سرعام معصیت و گناہ کو رواج دینے کے جرائم بھی اس کے دامن سیاہ سے وابستہ ہیں۔ یقیناً ہماری مراد اس شخص سے یزید ہے۔ اس کے متعلق معلومات اور تاریخی حقائق تک بڑھنے سے قبل ہمارا پیغام ملاحظہ فرمائیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب اور بیل بٹن دبائیں تاکہ ہماری دوسری ویڈیوز تک آپ کو رسائی حاصل ہو سکے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین واجب القدر، یزید کا مکمل نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے بعد آپ تیسرے اموی خلیفہ تھے۔ اس کی ولادت 23 جولائی 645 عیسوی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں ہوئی۔ ماں کا نام میسون بنت بہدل تھا جو شام کی کلبیہ نامی مسیحی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تاریخی ماخذوں کے مطابق یزید کی ماں کے ساتھ جب امیر معاویہ نے نکاح کر لیا اور اسے شام لے آیا تو میسون وطن کی دوری برداشت نہ کر سکی، لہٰذا وہ طلاق لے کر واپس اپنے وطن چلی گئی۔ اسی دوران یا تو یزید اس کے بطن میں تھا اور یا شیرخوارگی کی عمر میں تھا۔ یزید نے اپنا بچپن حوارین قبائل میں گزارا۔ بعض محقق کہتے ہیں کہ نو مسلم عیسائیوں کے درمیان پرورش پانے کی وجہ سے یزید فطرتاً عیسائیوں سے قرب رکھتا تھا۔ یزید ایک اچھا شاعر بھی تھا اور اپنے ساتھ دربار میں عیسائی شعراء رکھتا تھا۔ اکثر تاریخی ماخذ اسے ایک فاسق اور فاجر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بلاذری نے اسے وہ پہلا اسلامی حکمران قرار دیا ہے جو سرعام شراب نوشی کرتا تھا۔ مسعودی نے ابن مخفف سے نقل کیا ہے کہ یزیدی دور میں مکہ اور مدینہ میں اس کے کارندے سرعام فسق و فجور اور مینوشی کرتے تھے۔ یہ شخص اخلاقی طور پر اس قدر پست تھا کہ کئی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے فسق و فجور کی تصریح کی ہے، جس میں حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب امیر معاویہ نے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کرنا شروع کیا تو اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق ایک قول بھی منقول ہے کہ میں اس کی بیعت کروں جو بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے اور سرعام فسق و فجور کرتا ہے، خدا کے نزدیک ہمارا کیا بہانہ ہے۔ تاریخی مستندات کے مطابق حضرت معاویہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روم کی طرف گیا۔ اس مہم میں کچھ اصحاب نبی بھی شامل تھے۔ یزید اپنی بیوی کے ہمراہ کسی جگہ ٹھہر گیا اور وہاں عیاشی اور مینوشی میں مشغول ہو گیا۔ سپاہی بہت آگے جا چکے تھے۔ وہاں وہ کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو گئے جہاں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے ایک شعر پڑھا کہ مسلمانوں کی وبا سے ہلاکتوں کا مجھے کوئی خوف نہیں۔ یہ خبر جب امیر معاویہ تک پہنچی تو وہ یزید سے سخت ناراض ہو گئے اور یزید کو فوجی چھاؤنی بھیجنے کا حکم دیا۔ یزید کو جب حکومت ملی تو اس کی عمر محض 34 سال تھی۔ عمر اور تجربے کی کمی کے باعث اس کا دور نہایت پرآشوب رہا۔ بیرونی محاذوں پر افواج نے پسپائی اختیار کر لی۔ اس کی زیادہ تر طاقت اندرونی محاذوں پر صرف ہوتی رہی۔ مسعودی لکھتا ہے کہ یزید کا طرز عمل اپنے مخالفوں کے ساتھ فرعونی تھا۔ واقعہ کربلا یزیدی حکومت کا بدترین اور سیاہ ترین کارنامہ تھا۔ در حقیقت تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ دردانگیز واقعہ کہیں نہیں گزرا۔
60 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ہمراہ عراق کی طرف عازم ہوئے، لیکن کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بدعہدی کی۔ انہوں نے امام کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت اور اصحاب امام رضی اللہ عنہ کو کربلا کے مقام پر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ پھر شہدائے کربلا کے سروں کو قریہ قریہ پھراتا رہا اور یہاں تک کہ خواتین تک کو اسیر کیا۔ یہ وہ درد و الم سے بھرپور واقعہ تھا جس کی مثال رہتی دنیا تک نہ مل سکے گی۔ سانحہ کربلا کے بعد حجاز کے لوگوں میں روز بروز بے چینی اور یزید سے نفرت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ اہل حجاز نے یزید کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں اہل حجاز متحد ہو گئے۔ اہل مدینہ کی بغاوت کو روکنے کے لیے یزید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا۔ اس لشکر نے اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دی کہ وہ دوبارہ یزید کی بیعت اختیار کر لیں۔ اہل مدینہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ جنگ شروع ہوئی تو ہزاروں افراد قتل ہوئے۔ مورخین کے نزدیک مدینہ پر قبضہ کر کے ان لوگوں نے 3 دنوں تک اہل مدینہ کی عزت و ناموس تک کو حلال قرار دیا۔ یہ واقعہ 63 ہجری کو پیش آیا۔ ان واقعات کے بعد حسین بن نمیر کی سربراہی میں سپاہ شام نے اہل مکہ سے جنگ کا قصد کیا۔ لشکر نے مکے کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طوالت اختیار کر گیا تو لشکری یزیدی نے منجنیقوں سے مکہ پر پتھر برسائے، جس سے کعبۃ اللہ کو بھی نقصان پہنچا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کو آگ بھی لگائی گئی۔ اسی دوران یزید کی موت کی اطلاع آ گئی تو لشکر یزید کو سنگباری روکنا پڑی۔ دور حکومت یزید میں یورپ کی عیسائیوں سے مصالحت آمیز رویہ اپنایا گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یزید نے ان علاقوں سے پسپائی اختیار کی جن کو امیر معاویہ نے بڑی جدوجہد سے حاصل کیا تھا۔ اسی طرح رشوت لے کر قبرص کے علاقوں سے بھی پسپائی اختیار کر لی۔ اس کے علاوہ ارواد نامی جزیرے اور روڈس نامی علاقے کو بھی چھوڑ کر پسپائی اختیار کر لی۔ تاہم دور یزید میں سمرقند، سغد اور بخارا فتح ہوئے۔ یزید نے 62 ہجری کو اہل خوارزم کے ساتھ 4 لاکھ درہم کے عوض صلح کر لی۔ یزید کی دور حکومت میں سانحہ کربلا، واقعہ حرہ اور کعبۃ اللہ پر سنگباری جیسے جرائم ہونے کی وجہ سے اہل سنت کے علماء و فقہاء یزید کے متعلق مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی اور کئی دیگر فقہاء یزید کو کافر قرار دیتے ہیں، اور ان کے پاس دلیل کے طور پر وہ اشعار ہیں جو یزید نے اس وقت کہے تھے جب سر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر ایک چھڑی سے ضربیں لگاتے ہوئے یہ اشعار کہے، جس کا ترجمہ ہے: کاش بدر میں میرے بزرگ قتل نہ ہوتے اور خزرج کے جزا کو دیکھتے، وہ خوشی میں فریاد کرتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ ہاشم نے بادشاہت کا کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ اہل سنت کا دوسرا گروہ اسے فاسق تو قرار دیتا ہے، تاہم اسے کافر قرار نہیں دیتا، کیونکہ جن چیزوں سے کفر ثابت ہوتی ہے وہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہیں۔ نیز یہ گروہ ایک اور روایت کو دلیل بناتے ہیں جس کے مطابق جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا کہ تمہیں اس شخص نے قتل کیا ہے جو تمہاری اصل سے ناواقف تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یزید نے قاتلین امام حسین پر لعنت بھیجی۔ اہل سنت کا تیسرا گروہ توقف کا قائل ہے۔ ابن جوزی حنبلی اپنی کتاب الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں لکھتا ہے کہ مجھ سے ایک سائل نے یزید پر لعنت بھیجنے کے ضمن میں سوال کیا تو میں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل جیسے متقی عالم اس پر لعنت کو جائز سمجھتے ہیں، نیز قاضی ابو یعلی سفارینی اور علامہ سیوطی بھی اس کے قائل ہیں، جبکہ ابن صلاح، امام غزالی، امام ابن تیمیہ اور ابن حجر ہیتمی وغیرہ یزید پر لعنت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جب یزیدیوں نے امام حسین کو مع اہل بیت کے شہید کر دیا تو حضرت امام زین العابدین بیمار تھے۔ جب اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو
اونٹوں پر یزید کے سامنے لایا گیا تو حضرت امام زین العابدین سے کسی نے حال پوچھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح سلوک کیا گیا کہ فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور خواتین کی بے حرمتی کرتا تھا۔ اس واقعے کو لکھتے ہوئے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے لیے اخزاہ اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ اللہ اسے ذلیل کرے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید پلید کے فاسق و فاجر ہونے پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ مشہور دیوبندی علماء مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے لیے پلید کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فاسق قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کی بیعت کو ایک حادثہ سے تشبیہ دی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حوالے دے کر لکھا ہے کہ یزید نے تخنشین ہو کر کئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردستی بیعت لینے کا حکم صادر کیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ جب سر امام حسین رضی اللہ عنہ کو دربار یزید میں لایا گیا تو ایک چھڑی سے آپ رضی اللہ عنہ کے دانتوں کو چھیلتے ہوئے کئی اشعار کہے تو ایک صحابی ابو برزہ اسلمی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے یزید، تو ان دانتوں کو چھیلتا ہے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو جب قیامت کو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد کرے گا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بچے عمر بن حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، یعنی یزید نے حضرت امام علیہ السلام کو سانپ سے تشبیہ دی۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک کچھ لوگ اگر کہتے ہیں کہ یزید شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد پشیماں ہوا، مگر اس پشیمانی کو نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی یزید سیاہ کار ہی رہا، اور اس کی موت بھی ایسے ہوئی کہ مرتے مرتے اس نے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے لشکر بھیجا، اسے چین کہیں نصیب نہیں ہوا۔ یزید کی موت کا واقعہ اہل سیر اس طرح لکھتے ہیں کہ ایک دن اس نے اپنے بندر کو وحشی گدھے پر سوار کر لیا تو وہ سرپٹ دوڑنے لگا۔ یزید نشے میں تھا، اس نے بھی اپنی سواری کو دوڑانا شروع کیا تو اس دوران وہ گھوڑے سے نیچے آ گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ ابن اسیر کے مطابق یزید 64 ہجری میں 38 سال کی عمر میں مر گیا۔ اسے اسی علاقے حوارین میں دفن کیا گیا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ یزید نے 14 لڑکے اور 5 لڑکیاں چھوڑیں۔ اس کے بیٹوں میں معاویہ بن یزید کو یزید کے بعد خلیفہ بنایا گیا، جس نے 40 دن حکومت کر کے استعفیٰ دے دیا۔ معاویہ بن یزید بلا درجے کے پاک باز، پرہیزگار اور خلوت پسند شخص تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یزید ملعون نے اپنی 3 سے 4 سالہ دور اقتدار میں خلافت کاز، اسلام اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا خون بہایا، رہتی دنیا تک اس کا کفارہ اور ازالہ ناممکن ہے۔ یزید نے نہ تو سانحہ کربلا کا قصاص ادا کیا، نہ ہی غیرت مند بن کر حکومت سے استعفیٰ دیا، نہ ہی واقع حرہ اور مدینہ و مکہ پر چڑھائی کرنے پر مسلمانوں سے معذرت مانگی۔ غیرت و حمیت کا مقام تو یہ تھا کہ جہاں امام حسین کھڑے ہوتے وہاں سے یہ پیچھے ہٹتا۔ تمام تر تاریخی حقائق کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد آج بھی اگر کوئی یزید کا سر دھوتا ہے تو بخدا سخت گمراہی میں مبتلا ہے۔ بے شک یزید اللہ کے نزدیک قابل لعنت، قابل زجر اور قابل سزا ہے، جبکہ بے شمار درود و سلام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاندان برحق پر، جنہوں نے ہمیشہ حق کی خاطر اپنا خون دے کر چمن اسلام کو ہریالی بخشی۔ بے شک شہدائے کربلا زندہ تابندہ ہیں اور رہیں گے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ایک خوبصورت تبصرہ رقم کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار بھی کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔